لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم محترم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے۔ انسان اپنی محنت کو جس چیز پہ لگاتا ہے وہ چیز اس کو حاصل ہوتی ہے۔ مال پر محنت کرتا ہے، مال ملتا ہے۔ ڈگری پر محنت کرتا ہے تو ڈگری ملتی ہے۔ جس چیز پر بھی یہ محنت کرے گا وہ چیز اسے ملے گی، اللہ دے گا، بشرط کہ اس کی محنت صحیح۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہدایت کے بارے میں بھی یہی بات کہی ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے۔ ہدایت کا ملنا بھی محنت پر موقوف ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں ہدایت کی محنت لے کر آئے اور انہوں نے اپنی امت کو اس محنت پر لگایا۔ جو خوش نصیب اس محنت کو، جن خوش نصیب نے اس محنت کو کیا، اس سے ایمان ملا، ہدایت ملی، اور جن پر نصیبوں نے اس محنت کو نہیں کیا وہ انجام میں اللہ کی گرفت میں آ کر اللہ نے دنیا سے ختم کیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کو جہاں دین دیا وہاں دین کی محنت دی کہ دین کی محنت کے ذریعے یہ دین زندگی میں باقی رہے گا، اور جتنا دین کے لیے جانے والی قربانیاں اور محنت کی جائے گی دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہوگا۔ محنت شرط ہے۔ ہم لوگ دنیا کے بارے میں تو سمجھتے ہیں کہ محنت کریں گے تو دنیا ملے گی، وہ پہلے محنت اختیار کرتے ہیں پھر دعا کراتے ہیں کہ حضرت ایک چھوٹی سی دکان کھلی ہے، دعا کیجیے اللہ برکت بڑی کھلی دے۔ پہلے شادی کرتا ہے، گھر میں بیوی لاتا ہے، پھر مولوی صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ عورت کے دعا کیجیے۔ پہلے اسباب پھر دعا۔ لیکن دین کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ آئے گی صبر کرو۔ دین کے بارے میں آدمی
بے دینی کی محنت کرتا ہے اور دین اور ہدایت کی دعا کرتا ہے. دین کی محنت نہیں کہ بھیجنے کے دین آئے، بلکہ اجتماع میں آئے گا، کہا جائے گا دین کو زندگی میں لانے کے اللہ کی راہ میں نکل، وہ تو نہیں کرے گا، اور کہے گا حضرت دعا کیجیے اللہ مجھے ہدایت ہے. ہدایت کے خلاف کی زندگی اور اسباب اختیار کرتا ہے اور دعا منگواتا ہے ہدایت کی. یہ کوئی بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آدمی پہلے ہدایت کی محنت میں اپنے آپ کو لگائے اور پھر اللہ سے ہدایت مانگے. تو اللہ کی سنت ہے کہ آدمی جس چیز کی محنت کرتا ہے اس محنت کے نتیجے میں اس کے نتائج اللہ اس کو دیتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور جو محنت لے کر آئے اس محنت میں اپنے آپ کو لگایا، اس پر جان مال کھپائی، یہاں تک کہ گھروں میں فاقے آئے تو برداشت کر لیے، لیکن نبی والی محنت کو نہیں چھوڑا انہوں نے. اور اس محنت میں لگ کر پھر اللہ سے مانگا، ایمان مانگا، ایمانی زندگی مانگی، اللہ کا تعلق مانگا، اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اور دین زندگی میں جب ان کے آ گیا تو اللہ نے دین پر جتنے وعدے فرمائے تھے وہ وعدے اللہ نے پورے فرمائے. دنیا میں سربلندی دی، عزت کا مقام دیا، ان کے گھروں میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیا اللہ نے. ان کی زندگیوں میں آپس میں الفت اور محبت کی زندگی عطا فرمائی. یہ سب ملا دین کے نتیجے میں. اور اللہ نے دنیا میں عزت دی، دنیا کے قوموں کا امام بنایا. آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی دوستو، اپنی زندگی میں جس محنت سے دین آئے اور اللہ دین دیتا ہے اس محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ اور لگا کر پھر اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ شان ہے ہمارے گھروں میں دین کو داخل کرے گا، اور دین جب گھروں میں داخل ہوگا تو دین اپنے ساتھ وہ تمام اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور دین پر جتنی اللہ نے اپنے وعدے کیے وہ وعدے پورے ہوں گے. ہاں، اصل بات یہ ہے، اور اسی میں ہماری پریشانیوں کا علاج ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے نظام میں، پروگرام میں آدمی اس کو داخل کرے کہ مجھے دین چاہیے اور دین میرے گھر میں، میری زندگی میں اور امت مسلمہ کی زندگی میں دین آئے. اس کے لیے دین کی محنت میری زندگی میں مجھے داخل کرنی چاہیے، اور امت مسلمہ میں دین کی زندگی میں لانے کی محنت کرنی چاہیے. ہمارے محلوں میں اور ہمارے شہروں میں دنیا کی بہت سی چیزیں جو آتی ہیں وہ ایسے نہیں آتی. اس کی جو محنت ہوتی ہے وہ چیزیں ہمارے گھروں میں آتی ہے، ہمارے دکانوں میں آتی ہے. ایسے میرے بھائیوں، دین ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، امت کی زندگیوں میں دین کی محنت سے آئے گا. اس محنت کو ہمیں زندہ کرنی ہوگی، گھر گھر جا کر، محنت کرنی ہوگی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پہلے نبیوں نے اپنی امت میں ایک ایک فرد کے پاس جا کر محنت کی ہے اور اس کے نتیجے میں آنے والے تکلیفوں کو جھیلا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگی ہے. تو اللہ تعالیٰ شاہ نے محنت کے نتیجے میں زندگیوں میں ایمان داخل کیا اور زندگیوں میں دین، انسانوں کی زندگیوں میں دین آیا، اور دین کے آنے کے نتیجے میں وہ تمام وعدے اللہ کے پورے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں خیر و برکت کے دروازے کھلے، ظالموں کے پنجوں سے اللہ نے نکالا. فرعون ظالم تھا
اور ظالم کے پنجے میں، بنی اسرائیل میں دوستوں اس کے پنجے میں تھے، اور وہ ہر قسم کے ظلم کیا کرتا تھا. کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بنی اسرائیل کے ذبح کرتا تھا. قرآن اس پر شاہد ہے. اور انہیں کوئی اپیل کرنے کی میرے دوستوں اجازت نہیں تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایمان و ایمانی زندگی کی دعوت دے کر آئے اور بنی اسرائیل پر محنت کی، اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کی دعوت کو قبول کر کے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت پر ڈالا. پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے حالات کے بدلنے کا فیصلہ آسمان پر کیا. قرآن پاک سورہ قصص کا پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے بنی اسرائیل کو اس بے کسی کی حالت میں اس کی مدد کیسے کی، اور بے کسی کی حالت میں نکال کر، فرعون کے ظلم سے نکال کر اللہ نے کیسے چمکایا. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، آج بھی اللہ تعالیٰ شانہ جو ہیں انسانوں کے حالات اور ہمارے حالات اسی بنیاد پر درست کرے گا. ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی برکت سے ہمارے ذمہ اللہ نے جو محنت کی ہے، جس محنت کے نتیجے میں زندگیوں میں اللہ کے احکام آئیں گے، خواہشات سے زندگیاں ہٹ کر اللہ کی اطاعت پر زندگیاں آئیں گی، وہ محنت ہمیں حضور دے کر گئے. اس محنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں اللہ کا دین آئے، اللہ کے رسول کی اطاعت پر زندگی آئے، جس پر اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی پا لے گا، حاصل ہو جائے گی اس کو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ رحم فرما دے. اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے کا راستہ یہ ہے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا وہ ہر پریشانی سے نجات پا لے گا، اور آخرت کی ابدی زندگی میں جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی راحت و آرام کی جگہ جنت میں اللہ اس کو داخل کر دے گا. یہ ہوگا. زندگی میں ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنی من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی داخل کرنا ہے. ہر چیز میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو. ہمارا چہرہ مہرا، ہمارا لباس، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری شادیاں غمی اور خوشیاں، ہماری تجارت اور لین دین، ہماری ملازمتیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں دو رخ ہیں. ایک تو رخ جی چاہی کا ہے کہ جو جی میں چاہے من اور جو دیکھیں کرو، ایک تو یہ رخ ہے. اور ایک رخ یہ ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ کی اطاعت کر کے زندگی گزارے، رب چاہی زندگی گزارے. جب آدمی رب چاہی زندگی گزارے گا تو اللہ اس کی چاہی زندگی اس کی بنائے گا. دنیا میں کوئی آدمی پریشان ہونا نہیں چاہتا، سکون چین والی زندگی چاہتا ہے، عزت کی زندگی چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ جب وہ انسان رب چاہی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ دنیا میں بھی اس کی جو چاہت ہے اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، حفاظت کرے گا، چین سکون زندگی دے گا، الفت اور محبت کی زندگی دے گا. یہ سب دنیا میں اللہ دے گا. اور آخرت کے ابدی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی جنت میں خدا داخل کرے گا.
अरे मैं यहाँ सुन लिया यार, कर रहे हैं। तुम आगे आगे बैठते क्यों नहीं हो, पीछे क्यों बैठते हो? आगे आओ बैठने के लिए, बार बार बातें करते रहते हो। माशाल्लाह। तो घूमने फिरने का तो यही अंजाम होता है। आगे 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 आकर बैठने की कोशिश करें। दुनिया में आप सबसे आगे रहते हैं और इज्तिमा में सब काम काज छोड़ के आए, फिर भी सबसे आखिर में आगे बैठेंगे। तो मेरे भाई मेरा चीजों, इनके बस का जितना काम ये कर रहे हैं हो गया। अब सब्र के साथ जहां भी जगह मिले बैठ कर सुनो, अल्लाह ताला इसका नफा तुम्हें पहुंचा देगा। इसलिए मेरे भाई मेरा चीजों, इस वक्त जो हमारी और आपकी जो परेशानियां हैं, इसका इलाज अल्लाह का दीन है। अल्लाह ने दुनिया में जो कुछ पैदा किया है, इसके साथ इंसान की जिंदगी के बनने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इंसान की जरूरत है, पूरी करने का इंतजाम अल्लाह का है। बाकी जिंदगी के बनाने के लिए अल्लाह ने नबियों की जरिए दीन इंसान को दिया है, इंसानों को जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है। और हर जमाने में हर नबी ने अपने कौम को यही कहा है कि अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, जैसा कि अल्लाह तुमसे चाहता है तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हारी कामयाबी का राज इसमें है कि तुम अपनी जिंदगी में अल्लाह की इताअत का रास्ता इख्तियार करो, जी चाही को छोड़ो और रब चाही जिंदगी को इख्तियार करो। और रब चाही जिंदगी पर चलना आसान कब होगा? रब चाही जिंदगी पर चलना आसान तब होगा जब आदमी मेहनत करके ईमान को अपने दिल में उतारेगा। जब ईमान दिल में उतर जाएगा और ईमान अपनी जगह पहुंच जाएगा, तो फिर मेरे भाइयों, आदमी की जिंदगी ईमानी बन जाएगी। अल्लाह ने इंसान के जिस्म में दिल रखा है और अल्लाह के नबी ने इस बात की खबर दी है, दिल अगर दुरुस्त हो जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी दुरुस्त हो जाएगी। अला इन्ना फिल जसद लमुद्गा इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत। तो पहले से करना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? चलो, तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस पे इंसानी में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाएगा तो इंसान की पूरा जिस्म दुरुस्त होगा। और अगर वो उसमें बिगाड़ पैदा होगा तो इंसान के तमाम जिस्म के आदत उसमें बिगाड़ पैदा हो जाएगा। कान खोलकर सुनो, वो तो इंसान का दिल है। अला इन्ना फिल जसद लमुद्गा, कान खोलकर सुनो, जिसमें इंसानी में एक गोश्त का टुकड़ा है। इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, अगर ये दिल का टुकड़ा अगर ये दुरुस्त हो जाएगा तो इंसान का पूरे जिस्म की आदत दुरुस्त हो जाएगी। वही फसदत जसद कुल्लु, और जब आदमी का दिल में फसाद आएगा तो आदमी का जिस्म कुछ मत कर, तुम तेरा सुनने की बात करो, जिसका काम वो करेगा। और जब आदमी का जिस्म है उसमें जब फसाद आ जाता है तो फिर आदमी का जिस्म में फसाद आएगा। अल्लाह वही कान खोल कर सुन लो, दिल है।
آج ہم تمام کے تمام اپنا خود حساب لگا کہ میرے دل میں کیا ہے، میری دل کی پسند کیا ہے، جو میری دل کی پسند ہوگی میں وہی کروں گا، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ ہمارے جوانوں کے دلوں میں آج کی ماڈرن زندگی ان کو پسند ہے تو وہی کریں گے، چاہے کچھ بھی کہے ماں باپ، وہی کپڑے پہنیں گے جو دل میں پسند ہے۔ ماں باپ چاہے کچھ بھی کہیں کیونکہ دل کی پسند وہ ہے۔ اور جب محنت کر کے آدمی اللہ کے راستے میں وقت لگا کر ایمان پر محنت کرتا ہے، اور ایمان کی محنت کے نتیجے میں جب دل میں اللہ کے نبی کی، بھائی مائک والا کہاں ہے؟ مائک والے تو پھر مائک والے کو بلاؤ نا، یہ کیا کرے گا؟ تین ایک ساتھ لگا رکھے کیسے؟ ارے تو مائک والے تو بیٹھ جانے ہیں، تو مائک والے کا کام ہے کیسے مائک رکھنا، کہاں ہے؟ ایسے صحیح کرو نا یار، کہاں ہوا ہے؟ صحیح نہیں ہوا ہے۔ تیار نہیں، اتنے بڑے مجمے کا ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے تم؟ یہ لوگ ایسے بیکار تھوڑے ہیں، اپنی قربانی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ جب مجمع بڑھ گیا اسے پتا ہے تو مجمع بڑھا تو اس کے اعتبار سے مائک کا انتظام کرنا چاہیے پہلے سے۔ تو اس لیے بھائی میرا عزیز ہو، یہ جو دین کی محنت ہے یہ اسی کی محنت ہے کہ ہمارا دل درست ہو جائے، ہمارے دل سے خدا کے غیر کا یقین، خدا کے غیر کا خوف، معاف کرنا آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے دلوں میں خدا کے غیر کا خوف ہے۔ ہم بھوک سے پیاس کا خوف ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دلوں میں مخلوق کا خوف ہے، دنیا کے انسانوں کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا تو پھر آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ ہمارے دلوں میں حکومت کے قانون کا خوف ہے تو ہم حکومت کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ہم یہ جب سنتے ہیں کہ کیمرے رکھے گئے ہیں اور ٹرافک کے بارے میں کیمروں میں ہماری گاڑی تیز چلانا آ جائے گا اور اس کے نتیجے میں ہمیں نقصان ہوگا، تو آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، ڈر اندر کہ اگر میں نے خلاف ورزی کی تو میرا یہ نقصان ہوگا۔ ہمارے دلوں میں قرآن پاک پر جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رکھے ہیں جو اس کی ایک ایک حرکت کو لکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کو فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کی شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی کوئی اللہ علیم ہے، خبیر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، یہ سب ہے، ایمان کہہ رہا ہے، لیکن وہ یقین اب تک دل میں آیا نہیں ہے، اس سے ہم آزاد ہیں، ہم آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایمان کے ذریعے جب یہ یقین دل میں آ جاتا ہے اور اللہ کے نبی کی خبروں پر یقین انسان حاصل کر لیتا ہے تو پھر
اس کی زندگی اللہ کی طاعت پر آ جاتی ہے. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے جو فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، حضور نے ہم سب کو ایک تھرمامیٹر بتایا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے اور ایمان کس درجے کا ہے. اس کا تمہیں تھرمامیٹر بتایا کہ ایمان کی جگہ دل ہے. جب دل میں ایمان اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے تو وصدقہ العمل، تو انسان کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ایماندار ہے. آپ کسی آدمی کے ایماندار بے ایمان ہونے کا فیصلہ کس کو کرتے ہیں؟ اس کے عمل پہ کرتے ہیں. جھوٹ بولتا ہے آپ کے ساتھ ہمیں بیمان آدمی ہے، اور جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، ایمان نہیں اندر. جب دل میں ایمان آ جاتا ہے تو ایمان آنکھوں سے، زبان سے، کان سے، دل و دماغ سب سے ایمان ظاہر ہوگا. اب آنکھ ایمان کے خلاف نہیں استعمال ہو سکتی. یہ ایمان اللہ نے جس چیز کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے یہ آنکھ اس کی طرف اٹھ نہیں سکتی. کان ایمان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، ہاتھ اور پیر ایمان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. جس کا دل ایماندار ہوگا اس کی آنکھ ایماندار ہوگی، اس کے کان ایماندار ہوں گے، اس کے ہاتھ اور پیر ایماندار ہوگا. اور جب یہ ایماندار ہوگا تو اس کی دکانداری میں بھی ایمانداری ہوگی. اور یہ آفیسر بن کر اپنے آفس میں جب بیٹھے گا تو اس کی آفس میں بھی ایمانداری ہوگی. یہ ایماندار ہوگا تو اس کی ماتحتی میں کام کرنے والے وہ بھی ایمانداری پر آئیں گے. غلط نہیں چلنے دے گا وہ ایماندار ہے. اور میرے بھائیوں، جب آدمی میں کے دل میں ایمان نہیں ہوتا یا ایمان ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے تو کمزور ایمان والا اپنے دین پر نہیں چل پاتا. وہ حالات میں اللہ کے حکم کو توڑ دے گا. آج ہمارا حال یہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ ایک محنت ہے، اس محنت کو کرنے کی ضرورت ہے. خود بھی اور اپنے ایک مسلمان کو اس محنت پر لانے کی ضرورت ہے تاکہ اس محنت کے نتیجے میں ہمارے ایمان میں طاقت اور قوت پیدا ہو. اس ایمان کی طاقت اور قوت یہ ہمیں خدا کے حکموں پر کھڑا کر دے ہر حال میں، اور ہمیں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے روک دے. اتنا ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے. جو ایمان انسان کو حرام سے بچا دے اور جو ایمان انسان کو فرائض پر کھڑا کر دے. فرض ہے اتنا ایمان. کسی دکاندار کو دکان پر جانے کا حق نہیں ہے جب تک یہ اتنا ایمان نہ بنا لے جو ایمان اسے دکان پر حرام سے بچا دے. جیسا آپ کہتے ہیں نا کہ بغیر موٹر سائیکل چلانا سیکھے بغیر اس کو پکڑنے کا حق نہیں ہے. پہلے دکان پہلے موٹر سائیکل چلانا سیکھو، پھر موٹر سائیکل کا لائسنس لے کر پھر چلاؤ. ایسے اللہ کے یہاں سے ہر مسلمان کو حکم ہے جس شعبے میں جس سبب میں تو جاتا ہے اس سبب میں جانے سے پہلے اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کر لے کہ اس سبب میں تو خدا کا نافرمان نہ بنے. نوکری ملازمت کر لیکن اپنے اندر وہ ایمانی طاقت پیدا کر کے جا کہ جو تجھے نوکری ملازمت میں رشوت سے روک دے، حرام سے روک دے اور تجھے امانت دار بنا دے. تو امانت داری کے ساتھ نوکری کرے گا تو یہ اللہ اس سے راضی ہوگا. مومن خیانت نہیں کر سکتا. لا ایمان لمن لا امانت له. جس کی زندگی میں امانت داری نہیں وہ ایماندار نہیں بن سکتا. اس کے لیے محنت شرط ہے دوستوں. ایمان محنت سے آئے گا.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، حالانکہ صحابہ کا ایمان پہاڑوں کے برابر تھا، ان صحابہ سے آپ فرماتے ہیں جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کی فکر کیا کرو، تازہ کیا کرو۔ صحابہ نے فرمایا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو حضور پاک نے فرمایا اکثروا بذکر قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہا کرو اور اس کو بولا کرو، جس کے ذریعے تمہارے ایمان کو پانی پہنچے گا۔ ایمان کے تذکرے بہت ضروری ہے۔ اللہ سے ہونے کو بولنا کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے قدرت سے ہوتا ہے، اتنا اس کی دعوت دی جائے کہ وہ دل کی گہرائی میں بھیتر اتر جائے۔ ایمان کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ ایمان کو وہ نماز جاندار ہوگی۔ اسے کہتے ہیں ایمان، نماز کامل وہ ہے اور نماز وہ جاندار نماز ہے جس نماز میں ایمان یقین ہو، جو نماز فضائل کے علم کے ساتھ پڑھی جائے، جو نماز مسائل کے علم کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا جائے، جو نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے، اور جو نماز اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ پڑھی جائے، یہ پانچ نماز میں یہ پانچ وائر تار ہے۔ اس کے بعد نماز کامل ہوگی، اور نماز جب کامل ہوگی تو انسان کی زندگی میں وہ طاقت قوت پیدا کرے گی کہ جو اسے حرام اور گناہوں سے بچا دے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری اور بے حیائی باتوں سے روک دیتی ہے۔ نمازی بے حیا نہیں ہو سکتا، اور نمازی بے حیا نہیں ہوگا کیا مطلب؟ وہ بے حیائی کے کپڑے بھی نہیں پہنے گا۔ آدمی سوچتا نہیں ہے میں اپنی ماں بہنوں کے سامنے جا رہا ہوں اور پینٹ پہنے ہوئے ہوں اور میرا اتنا شرٹ ہے، میں کس بنیاد پہ جا رہا ہوں اپنے ماں باپ اپنی ماں بہنوں کے سامنے؟ مجھے حیا شرم نہیں آتی، یہ حیائی ہے۔ آج دنیا میں بے حیائی کی زندگی کو عام کیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر آدمی میں جب حیائی نہیں ہوگی تو آدمی برے سے برے کام کرنے میں کبھی نہیں رکے گا۔ آدمی کو حیا اور شرم ہوتی ہے کسی چیز سے، جب بے حیا ہو جائے گا کہ ماں باپ کا نافرمانی کرے گا، ان کے سامنے زور سے بولے گا، اس کو کبھی پرواہ نہیں ہوگی میں کیا کر رہا ہوں، میری ماں میرے باپ کے سامنے میں زور سے بول رہا ہوں۔ حیا روکتی ہے، بہت سی غلط کاموں سے آدمی کو حیا روکتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آج پوری دنیا میں جو معاشرہ لایا جا رہا ہے وہ معاشرہ یہی لایا جا رہا ہے، انسان میں حیا باقی رہے۔ اس میں اس وقت ہمارا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے، دین اس کو کہتے ہیں، وہ دین زندگی میں آئے تاکہ پھر انسانوں میں انسانیت آئے، شرافت آئے، بے حیائی اس کی زندگی سے ختم ہو، اور ایک دوسرے کے حقوق کو انسان پہچان کر سمجھ کر زندگی گزارنے والا بنے۔ آدمی میں جب حیا ہوتی ہے اور انسانیت اور میدوس و شرافت ہوتی ہے تو آدمی گھر بنانے سے پہلے سوچتا ہے میرے اس گھر کی بنانے سے میرے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، میں کیسا گھر بنا رہا ہوں۔ ہاں، آدمی کھڑکی لگانے سے پہلے سوچے گا کہ میری اس کھڑکی لگانے سے میرے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ آدمی سواری لانے سے پہلے سوچے گا کہ
کہ میری سواری راستے میں میں کھڑی کروں گا تو لوگوں کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، یہ سب سوچے گا پھر، اور سواری لانے سے پہلے یہ سوچے گا، یہ نہیں کہ سب کا راستے میں سب کا حق ہے، تو تیرا جتنا حق ہے اتنا ہے، باقی سب کا ہے، حق پامال مت دے کسی کا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق من الایمان، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ایمان ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کون لا سکتا ہے؟ ایمان والا نہیں سکتا۔ چیزیں کھا کے کیلوں کے چھلتے راستے میں کوئی مسلمان نہیں ڈال سکتا۔ اپنے گھر کے پانی، اپنا گھر کا پانی مسلمانوں کے راستے میں آدمی نہیں نکال سکتا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ زندگی میں دوستوں ہماری ایک زندگی ہے جو آئے گی ایمان کے راستے سے، یہ ایمان زندگی بنانے کی دعوت ہے، گھر گھر جا کر پھر جانا، ایک ایک مسلمان کے پاس جانا اور اسے ان اعمال میں لانا جن اعمال میں لانے سے اس کے دل کے ایمان صحیح ہوگا، یقین بنے گا، اور اس کے اندر وہ یقین آئے گا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ دھیان انسان کو صحیح چلاتا ہے اور آدمی صحیح چلتا ہے۔ جتنا دین ان زندگیوں میں آئے گا اتنا گھروں میں زندگیوں میں سلامتی آئے گی، سلامتی اسلام میں آئے گی۔ جتنا زندگی میں اسلام آئے گا اتنا جان، مال، آبرو، عزت، ہر چیز سلامتی میں آ جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے یہی کہا تھا، حاتم طائی کا بیٹا، جب حضور نے وہ جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے میں اپنے صحابہ کو دعوت کے لیے بھیجا، اور جب وہاں پر صحابہ پہنچے تو عدی حاتم طائی کا بیٹا ہے، اور حاتم طائی اپنے زمانے کا شریف انسان ہے۔ حاتم طائی کا انتقال ہو گیا تھا حضور کی بعثت سے پہلے، اس کے اولاد میں عدی موجود تھا، اور حضور نے اس علاقے میں اپنے صحابہ کو دعوت کے لیے بھیجا، تو عدی یہ نصرانی تھا، وہاں سے بھاگ گیا اسلام، اور اس زمانے میں عدی جو ہے اپنے خاندان میں اور اپنی بستی میں پادری تھا، پادری بھاگ گیا، اور عدی کی بہن جو تھی وہ اسلام لے آئی اور اسلام لا کر مدینہ آئی، اور اسلام کی تعلیم لے کر پھر وہ اپنے گھر جب گئی اور عدی کو بلایا اس نے، اور بلا کے کہا عدی تجھے کچھ سمجھ نہیں ہے، تو بھاگ کیوں گیا؟ تو جا تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا، ملاقات تو کر، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، ہم نے جو انہیں پایا۔ تو بہن نے بھائی کو سمجھا بجھا کر پھر حضور کے بعد مدینہ بھیجا، اور جب یہ مدینہ پہنچے تو حضور کے پاس صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی بن حاتم کو اسلام کی دعوت دی کہ عدی اسلام کو قبول کر دے، تو عدی نے تھوڑا سوچا، ایک دم قبول نہیں کیا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی سے کہا کہ عدی میں جانتا ہوں تو کیوں اسلام قبول نہیں کرتا، تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس گرد میں ضعفاء مسلمان جن کے پاس دنیا نہیں ہے، ایسے ضعفاء ہمارے پاس ہیں، اور تو اس وجہ سے جاتا ہے، اور عدی
تو یہ کہتا کہ میں ایک مذہب کا ماننے والا ہوں، نصرانی ہوں، تو تیرے مذہب کو تجھ سے میں زیادہ جانتا ہوں۔ پھر حضور نے علی سے کہا، علی تیرے مذہب میں فلاں ٹیکس تو جو تیری قوم سے وصول کرتا ہے، کیا تیرے مذہب میں اس کی لیے اجازت ہے؟ اور تو ٹیکس دیتا ہے۔ اب علی جو ہے نیچی نگاہ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر حضور نے فرمایا، علی سن لے، ایک وقت آئے گا اللہ کا یہ دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، اور یہ دین جب دنیا میں پھیلے گا تو اتنی سلامتی آئے گی دنیا میں، اور انسان اتنی امن و امان کی زندگی گزارے گا۔ ایک نوجوان لڑکی عراق سے دور علاقہ ہے، وہاں سے تنی تنہا اکیلی بیت اللہ کا طواف کر بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے گی، اکیلی آئے گی، نوجوان لڑکی ہوگی، اور اپنے جسم پر سونے اور چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی ہوگی۔ وہ اکیلی وہاں سے آئے گی اور اللہ کے گھر کا طواف کرے گی، اور اسے اپنی جان پر، مال پر، عزت آبرو پر کسی پر خوف نہیں ہوگا، اتنا سلامت آئے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمایا، علی تو یہ دیکھ رہا ہے کہ آج میرے ارد گرد میں فقیر لوگ ہیں اور دنیا جن کے پاس نہیں ہے، تو یہ بھی سن لے، ایک وقت آئے گا کہ مدینہ میں اتنا مال آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، پھر آپ نے علی کو سمجھایا اور دعوت دی، تو علی اسلام میں داخل ہوئے۔ تو دنیا امن و امان کی زندگی چاہتی ہے، امن و امان تو میں تو پیسوں سے اور نئی نئی اسکیموں سے نہیں آئے گا۔ امن و امان کو انسانوں میں ایمان آئے گا تو امن و امان ایمان لے کر آئے گا۔ ہر انسان اپنی عزت اور آبرو کی سلامتی چاہتا ہے، اپنی ماں بہو بیٹی کی عزت کی سلامتی چاہتا ہے، تو سلامتی تو اسلام سے آئے گی۔ جب زندگیوں میں اسلام آئے گا تو ہر ایک کی ماں بہو بیٹی کی عزت سلامتی میں رہے گی۔ حضرات صحابہ یہودی جو تھے، اپنی جوان بچوں کو جب انہیں سفر میں جانا ہوتا تھا تو وہ مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ کے جاتے تھے۔ انہیں اپنے قوم پر بھروسہ نہیں تھا، مسلمان پر یہ تھا اعتماد کہ مسلمان کے گھر میں میری بچے کی عزت کی حفاظت ہوگی، یہ تھا۔ آج بھی یہ ہوگا ہمارے محلوں میں۔ آج کے دوستوں، ہم اور آپ کوئی بھی رات کو چین سے نہیں سو پاتا۔ اپنے محلے میں اور اپنے محلے کے گھر والوں میں جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ہر آدمی میرے دوستوں اپنی جوان بچوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ محنت ہے، جس محنت کو اللہ نے زندہ کیا ہے، اس کی قدر کی جائے اور اس کو کیا جائے۔ ہاں، یہ بہانے، کورونا کے بہانے کر کے میرے دوست گھر میں بیٹھے رہنا چاہیے، اور اپنی ذات سے اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوگا، اور کوئی کچھ نہیں کرتا، اور نہ کسی کو کوئی اپنے وقت سے پہلے مرے گا، اور موت آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہمارا یقین ہے، اس یقین کے ساتھ اور اپنے دین کی محنت کو اپنے علاقوں میں زندہ کرو۔ اور یہ مطلب ہم کو چھوڑے، نبی اکیلا آتا تھا اپنے قوم میں، اکیلے ہوتے تھے وہ، اور وہ محنت کرتے تھے، اور جب محنت کرتے تھے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی محنتوں پر اپنے بندوں کے دلوں کو پڑھتا تھا۔ یہ ضرور سے نکالو، یہ بھی شیطان کا ایک چکر ہے، ہم کو توڑے ہیں، کیا کریں؟ نہیں، میں اکیلا ہوں تو میں اکیلا اپنے آپ کو محنت پر کھڑا کر دوں گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے
آدمی جتنی ذمہ داری دین کی اٹھائے گا اللہ اتنی اس کی مدد کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں محنت کو اپنے ذات سے شروع کر دو. خود حرکت میں آ جاؤ. تم حرکت میں آؤ گے تو تمہارے ساتھ سب حرکت میں آئیں گے. تم اپنی ذات سے اپنے محلے کی مسجد میں اپنے گھر میں کی ملاقات شروع کر دو. تم ایک ہوں گے, دو ہو جاؤ گے, دو کے تین ہو جاؤ گے. محنت ہر جگہ زندہ ہو جائے گی. بیٹھے رہنے سے کام نہیں ہوتا اور محنت ضروری ہے. دین کی محنت ہوگی تو دین زندہ ہوگا اور دین کی محنت چھوٹے گی تو بے دینی آئے گی. جہالت کے لیے کوئی کالج نہیں ہے. جہالت کے آنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ علم کی محنت چھوٹ جائے گی, جہالت خود بخود آئے گی. بے ایمانی کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کی محنت چھوٹے گی, بے ایمانی خود آئے گی. بد اخلاقی کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محنت تو اخلاق لانے کی ضرورت ہے. اخلاق لانے کے لیے محنت ہے. انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. اس میں مٹی کی تاثیر ہے. آپ کے پاس 5-15 ایکڑ زمین ہے. اس زمین پر آپ محنت کرو گے تو یہ باغ بن جائے گی اور اس میں پھل پھول ہونے شروع ہو جائیں گے. محنت کر رہے ہیں آپ, لیکن آپ نے اس زمین پر محنت چھوڑ دی تو آپ کا محنت چھوڑ دینا خود میرے دوستوں اس میں کانٹے اگائے گا. اس میں کانٹے اگیں گے, خاردار درخت آئیں گے, اس میں سانپ اور بچھو پیدا ہو جائیں گے اور ایک زمین جنگل بن جائے گی محنت کے چھوڑنے سے. ایسے انسان ہے. انسان میں جب ایمان کی محنت نبی والی محنت ہوگی تو اس میں میرے تو اخلاق آئیں گے. اس کی زندگی میں ہمدردی آئے گی. اس کی زندگی میں صفات پیدا ہوں گی, ایمانی صفات. اور جب یہ محنت چھوڑ دے گا تو محنت کے چھوٹنے کے نتیجے میں اس کے اندر میں تو بے ایمانی آئے گی, جہالت آئے گی, بد اخلاقی آئے گی, ظلم و ستم آئے گا, سب آئے گا. آج یہی ہے دنیا میں. اور باقی تمام محنتیں موجود ہیں, وہ سب آ رہا ہے. دین اور ایمان کی محنت گھروں سے نکلی ہوئی ہے. لہٰذا دن بدن زندگیوں میں خرابیاں آ رہی ہے, فساد آ رہا ہے. آدمی نہیں چاہتا پھر بھی فساد آ رہا ہے کیونکہ محنت نہیں ہے. جب ایمان کی محنت ہوگی تو ایمان کی محنت کے نتیجے میں ایمان جب آئے گا تو بے ایمانی ختم ہوگی. دین کی محنت کے ذریعے جتنا دین اندر آئے گا اتنا بے دینی ختم ہوگی. جتنا انسانوں کی زندگی میں دین آئے گا, اللہ کا خوف اور تقوی آئے گا, اتنا ان کی زندگی میں آپ کو انصاف آئے گا. ظلم و ستم دنیا سے ختم ہوگا. اور جب دین آئے گا تو دین اپنی تمام خوبیوں کو لے کر آئے گا. آپس میں ہمدردی, ایثار و ہمدردی, خیر خواہی, ایک دوسرے کے قصور کو معاف کرنا, ایک دوسرے سے درگزر کرنا, ایک دوسرے کے کام آنا, یہ تمام جذبات زندگی میں زندہ ہو جائے گا. اس میرے بھائی میرے عزیزو, محنت کر کے یہاں جو آپ کو جمع کیا گیا ہے, اس لیے جمع کیا گیا ہے میرے دوستوں کہ جو محنت اس 2-3 سال پہلے کی تھی, وہ محنت جو میں تو کسی وجہ سے ہم سے چھوٹی ہے, اب اس کو فوراً اپنی محنت کو زندہ کرو اور اپنی بستیوں میں فوراً اس محنت کے لیے وقت نکال کر قربانی پر اپنے آپ کو ڈالو. اپنے مہینے کے 3 دن کے نظام کو قابو میں لے آؤ. اپنے مسجد اخبار جماعت مضبوط بناؤ. گھر گھر میں جا کر مسلمان کو محنت کر کے مسجد میں لاؤ, ہمارے مسجد میں جوڑو اور ہر ایک کا وقت اللہ کے راستے میں نکلے لگے. اس کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرو. اور یہ سب چھوڑو, میں اکیلا ہوں, ہم تھوڑے ہیں, یوں ہیں, سب چھوڑو. اللہ پر نگاہ کر کے اور تمام اللہ کی میں تو مددوں پر یقین کا وعدہ پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو محنت پر اپنے آپ کو پہلے کھڑا کرو.
پہلے کھڑے ہو جاؤ، پھر دوسروں کو کھڑے ہونے کی دعوت دو. سب کھڑے ہوں گے، میں کھڑا ہوں گا، یہ دنیا صحیح نہیں ہے. میں شروع ہو جاؤں گا، پھر دوسرے کو بھائی تم بھی آ جاؤ، وہ بھی آ جائے گا، محنت شروع ہو جائے گی. اور دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، انسان کرنے کے کاموں میں لگے گا تو نہ کرنے کے کاموں سے بچے گا، ورنہ اس کا وقت تو لگے گا، کہیں بھی لگے گا. اچھائی میں لگے گا تو برائی میں لگے گا، دین کی محنت میں نہیں لگے گا تو کسی اور محنت میں لگے گا. اس لیے آپ اللہ سے گزارش ہے، اس ہمارا یہ جوڑ و اجتماع سے ہم سب یہاں سے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر، اس کی فکر کو لے کر اپنے اپنے مقام پر جا کر اپنے مقامی محنت کو کرتے ہوئے باہر کی نقل و حرکت کو ہم زندہ کریں، اور ایک ایک بستی میں اللہ کے دین کی محنت زندہ ہو. اس کی فکر کے ساتھ ہم اپنے اوقات کو گزاریں. کرو گے کہ کب تو تھوڑے ہیں، یہ تو بالکل مت کرو. اللہ نے زندگی دی ہے تو زندگی کو اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے اسی وقت جو باقی زندگی اس کو لگانا ہے. یہ ہونا چاہیے کہ جو باقی زندگی ہے اسے لگا دو تاکہ میری آخرت بن جائے اور دنیا میں خیر کے پھیلنے کا میں ذریعہ بن جاؤں. ہاں، اور دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا خدا مجھے ذریعہ بنا دے، اور دین کی محنت کرتے کرتے میں دنیا سے جاؤں تاکہ قیامت کے دن دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ خدا میرا حشر فرما دے. من تشبہ بقوم حشر معہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ اس کا حشر اس کے ساتھ فرما دے گا. اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ خدا ہمارا حشر فرما دے تو ہم ان والی محنت میں اپنے آپ کو مشغول کر دیں. ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم سنیاسی بن جاؤ، ہم یہ کہتے ہیں تم حضور کا امتی بن کر جیو، اپنے حلال پاک روزی کمانے کے علاوہ جو تمہارے پاس وقت ہے وہ اللہ کے نبی والی محنت میں اپنے آپ کو مشغول کر دو. اور ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں ایک بھی مسلمان بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. بے نمازی ہونا معمولی گناہ نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کتنے بڑے بڑے گناہ، زنا، شراب، چوری، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. ان تمام بڑے گناہوں میں اس سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. اکبر کبائر ہے نماز کا چھوڑنا. لہذا ہم خود بھی نماز کا اہتمام پابندی کرنے کے ساتھ ہمارا فکر یہ ہو کہ ہمارے محلے کا ایک مسلمان نماز میں آ جائے، مسجد میں آنے والا بنے اور اللہ کے دین کی محنت میں مشغول ہو جائے تاکہ یہ بھی دیندار بن جائے، اس کی زندگی بھی دین پر آ جائے اور اس کی محنت سے اس کے گھر میں دینداری آ جائے اور اس کے محلے میں دینداری آ جائے. اس کی فکر کے ساتھ محنت کریں گے دوستوں تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے. بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے 10 لکھتا ہے. 10 اتنا قدر کرنے والا ہے. اور اللہ کی تو ایک صفت شکور ہے، قدر کرنے والا، بہت زیادہ قدر کرنے والا. ہاں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، دین کے لیے محنت کرنا. آپ سوچئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کو کسی بھلائی کی طرف رہبری کرتا ہے اور محنت کر کے بھلائی کے کام میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنا اس نیک کام کرنے والوں کو جتنا ثواب دیتا ہے اتنا ثواب اس محنت کرنے والے کو دیتا ہے جو اس کو نماز میں لایا. بلکہ علماء نے لکھا ہے دلالت الخیر کا عمل اللہ اتنا عظیم عمل ہے کہ آدمی کسی کو نماز کی دعوت دے کر مسجد میں نماز کے لیے لایا اور اس نے نماز پڑھی، چاہے کیسی پڑھی، لانے والے کو اللہ مقبول نماز کا ثواب حلال میں دے گا جو اس کو نماز کے لایا. اس لیے بھائیوں آپ بازار سے ہماری گزارش ہے، دنیا اور آخرت کی مشکلات کا حل اللہ کے دین کی محنت ہے. زندگی میں دین لانا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اللہ کے یہاں سے مدد ذمہ داری پوری کرنے پر آئے گی. ہر مسلمان کے ذمہ دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری
اپنی ذات سے ایماندار بن کر، دیندار بن کر جینا، خود کو دیندار بنانا، خود کی اصلاح کرنا فرض ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کیا کریں مولوی صاحب، جی میں نہیں آتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو جی نہ چاہے یہ تیرے دل کی بیماری ہے، اللہ سے معافی مانگ اور اپنے آپ کو نماز میں لا اور نماز کی پابندی کر۔ ہاں، خود بھی نماز کی پابندی کر اور اپنے بچوں، 7 سال کے بچے سے لے کر جتنے تیرے بڑے بچے بچیاں ہیں سب کی نماز کی فکر کر۔ نماز نہیں تو اسلام ہی نہیں ہے۔ لا اسلام علیہ اللہ کی سر میں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ 100% نماز کو زندہ کی جائے، ہر مسلمان کو نماز کی طرف لاؤ۔ یہ نمازی بنے گا، مسجد والا بنے گا تو اس میں مسجد والی زندگی آئے گی۔ مسجد میں نہیں آئے گا کہاں سے آئے گی اس کے اندر؟ اور باہر کی فضا میں تو فساد کے سوا کچھ نہیں ہے، تو فساد ہی آئے گا اس زندگی میں۔ اس لیے بھائیوں، اپنے مقام پر جا کر اپنی مسجد وال جماعت کو مضبوط بنا کر گھر گھر کی ملاقات کر کے ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بنانے کی کوشش، اور ایک ایک مسلمان اپنی یہ 2 ذمہ داری پوری کرنے والا بنے۔ ایک تو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے سے یہ اللہ کی اطاعت پر زندگی اپنی گزارے، اور دوسرا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے اعتبار سے اس پر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کے ایک ایک انسان میں اللہ کی اطاعت زندہ ہو، اس کی محنت کرنا۔ یہ 2 کام ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں مریض صاحب میں تو بال بچوں والا ہوں، بال بچوں کی ذمہ داری ہے، تو بال بچوں والا ہے تو حضور کا امتی ہے، تیری ذمہ داری وہ بھی تو ہے۔ تو دکان والے، دکان تیری ہے، دکان والا ہے تو بال بچوں والا ہے، اور تو جب بال بچوں والا ہے تو حضور کا امتی، اللہ کا بندہ بھی ہے۔ یہ سب تیرے ساتھ سب سے پہلے تو اللہ کا بندہ ہے، حضور کا امتی ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے کے ساتھ تو اللہ کا بندہ پیدا ہوا اور حضور کا امتی بن کر پیدا ہوا ہے۔ تیرے پر سب سے پہلی وہ ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد تو بال بچوں والا ہوا ہے، تو جو سب سے پہلے ذمہ دار وہ تو بھول گیا، وہ سمجھتا ہی نہیں۔ دوست یہ مناسب نہیں ہے۔ ان 2 ذمہ داریوں کو صحابہ نے جب پورا کیا تو اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالا ہے۔ دنیا کی اللہ کے کوئی قیمت نہیں ہے۔ ذلیل دنیا کا آدمی کو مسلط کرتا اللہ کیا جب آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ آدمی کو وقت ہی نہیں ملتا، کیا کرے، بہت مجبور ہو، وقت نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے آدمی پر۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالو، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مال کو صحابہ کی طرف لگاؤ اور اپنے آپ کو دین پر لاؤ، دینی زندگی پر لاؤ۔ نماز کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، صبح شام کی تسبیحات اور دین کی محنت کے ذریعے 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت پر لانے کا فکر، اور ہر مسلمان کے ساتھ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا احترام، مسلمان کا دل میں احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ کیسا بھی ہے، لیکن ہے ایمان والا، کلمے والا ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اور ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، آدمی کو ہر مسلمان کو سلام کرو، سلام کرو گے سلامتی میں خود آ جاؤ گے۔ السلام علیکم تم نے کہا کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اور تمہارے بھائی نے تمہیں کہا وعلیکم السلام، تو انہوں نے تمہارے لیے اللہ سے سلامتی مانگی کہ اللہ تمہیں سلامتی میں رکھے۔ یہ معمولی دعا نہیں ہے، زبردست دعا ہے۔ جو آتا ہے، جو آدمی گھر جانے کے وقت میں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرتا ہے گھر والوں کو، اور اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ اس کے لیے خیر و برکت کے دہانے کھول دیتا ہے۔ اسے زندہ کرو۔ ہر
مسلمان پر حق ہے کہ جب اسے ملے تو سلام کرے. کوئی بھی مسلمان سلام کرو. سلام کو زندہ کرو گے دلوں کے اندر کی قدرتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. تم جب تک ایمان والے نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اور تم ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں قرار نہیں دی جاؤ گے جب تم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت نہ کرو. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم. کیا میں تمہیں ایک ایسا کام عمل نہ بتاؤں جس کو تم کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. افشوا السلام بینکم. آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ. آتا کتابوں میں کہ جو آدمی دن بھر میں 20 مسلمانوں کو سلام کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. سلام اتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. سلام کرنے تو پہچان والے کو کرتے ہیں, ہر مسلمانوں کو پہچان پہ مسلمان ہے. اور یہ تو شہر پورا مسلمانوں کا ہی ہے. اکثر کتنی فیصد مسلمان اس میں جہاں دیکھو مسلمان ہے. سلام کو زندہ کرو. اور اطراف کے دیہات بھی ہیں اس میں تو مسلمان بہت ہے. اس کو زندہ کرو اور خوب فکر کے ساتھ محنت کرو. اور محنت کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمارے بس میں ہم کر رہے ہیں تاکہ تو اپنے قدرت سے اپنے بندوں کے دلوں کو اطاعت تک پھیر دے اور تیرے نبی کی امت کو اپنے نبی والے مقصد پر کھڑا کر دے اور ایک ایک فرد امت کو تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کے جینے کی توفیق دے دے. محنت کر کے اللہ سے دعا مانگو گے اللہ انشاءاللہ تمہاری مدد کرو گے. آج سے اپنی مقامی محنت اور باہر کی رقم و حرکت پر اپنے آپ کو کون ڈالے گا جہاں سے انشاءاللہ ہم محنت کریں گے مقامی بھی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی محنت کرنے کے ساتھ جیئیں گے. کون کرے گا ذرا ہاتھ اٹھے کرو بڑا بڑا. اللہ تو ابھی اللہ کو جماعت جماعت جانے والی ہیں سب یہی ہیں. مغرب میں ایک دکھائی آ کر آ کے اور ان کے مسابقے کرائیے. ٹھیک ہے.